میرا دل بدل دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں اللہ کریم نے دین کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو ایک نصیحت کی ہے، کیونکہ یہ دین کی مجلس ہے، عین دین کی مجلس ہے، اس لیے مناسب لگتا ہے کہ میں قرآن مجید کی وہ نصیحت، وہ ہدایت آپ کے حضور گوش گزار کر دوں۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، اتنی سی بات، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی مجلس میں بیٹھنے والے ان لوگوں کو بشارت دیں جو دین کی بات کو دھیان سے سنتے، توجہ سے سنتے۔ دھیان میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، لمحے موجود ہیں۔ ہر دور کے اندر دھیان کی صفت کو منقسم کرنے کے لیے الگ الگ چیزیں رہی ہیں۔ جس عہد سے ہم گزر رہے ہیں، اس عہد میں صفت دھیان کو دو چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ سب سے پہلی موبائل فون۔ دین کی مجلس میں عام سیل فون ہیل فون بن جاتے ہیں۔ ایک کی گھنٹی کئیوں کی توجہ کو منقسم کر دیتی ہے، اور دینی مجلس میں توجہ کا منقسم ہونا دینی مجلس کی موت ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ انگلینڈ کی سرزمین میں یہ کہنا کہاں تک مناسب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، قرآن کی آیت پر عمل کرنے کے لیے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے فون کو سوئچ آف کر لیں تو یہ رضائے الہی کا سبب بنے گا۔ سائلنٹ پہ نہیں، وائبریشن پہ نہیں، سوئچ آف کریں تو یہ اندر لا قبولیت کا باعث بنے گا۔ دوسری چیز جو صفت دھیان کو خراب کرتی ہے وہ حیثیات کا تعین ہوتا ہے۔ ہر آدمی عمر بھر حیثیات کا بت تعمیر کرنے میں مصروف عمل رہتا ہے، علم کے زور پر، مال کے زور پر، عہدے کے زور پر، گریڈ کے زور پر، ڈیزینیشن کے زور پر، وطنیت کے زور پر، قومیت کے زور پر۔ ہر آدمی کی خواہش ہے میں پہچانا جاؤں، میرا ایک مقام بنے، میری سیر ہو، میری حیثیت ہو۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ دینی مجالس میں حیثیات کو قائم کر کے بیٹھے۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے دینی مجالس میں سر تپا فقیر ہو کے بیٹھے۔ دل کے کشکول میں ہدایت کی خیرات فقیروں کا مقدر ہوتی ہے، نوابوں کا نہیں۔ خارجی دھیان کو منقسم کرنے والی چیز کو سوئچ آف کرنا آسان ہے، یعنی سیل فون، لیکن باطنی چیز یعنی حیثیات، اس کو سوئچ آف کرنا خاصا مشکل ہے، اگر ناممکن نہیں ہے تو۔ اگر اس کو بھی ہو سکے کہ اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، اللہ میں فقیر تو غنی، میں منگتا تو داتا، میرا دل کشکول اور میں تجھ سے آسمان کی بارگاہ کی سب سے قیمتی خیرات کا ملتمس ہوں، یعنی ہدایت۔ اور ہمارے جیب سے پاؤنڈ اسی شخص کے نام ہوتا ہے جس کے پاؤں سے جوتے سے سر کے اونچے ہوئے بالوں تک سراپا فخر ہو، جس کے وجود میں فخر رچ بس گیا، لہجے میں، اتار چڑھاؤ میں، فیس امپریشن میں، باڈی لینگویج میں، بال میں، کھال میں۔ تو جو جتنا فخر کا مظاہرہ کرے ہمارے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، ہم پاؤں دیتے ہیں۔ آسمان کا خالق دینی مجالس میں انہی کو نوازتا ہے جن کے اندر فخر کی کیفیات پائی۔ تو دینی مجالس میں ان دو چیزوں کا اگر اہتمام کر کے بیٹھا جائے تو یستمعون القول کے منظر رقم ہوتے ہیں، صفت دھیان آتی ہے، اور صفت دھیان فرض عین ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے جہاز پہ بیٹھتے میں نے اپنے ہم سفر سے کہا تھا دعا کرنا اس دفعہ آخری بیان میرا نہ ہو۔
لیکن دعائیں بے بال و پر ٹھہری، آسمان کی طرف رخ نہیں کیا۔ پھر ایک دفعہ انگڑائیاں، جمائیاں، تھکن، بے بسی، بیکاری، وہ پھر میرا مقدر بنی۔ یقیناً اس میں انتظامیہ کی اپنی مجبوری ہیں، لیکن آنے والے مہمانوں کی بھی کچھ معذوریاں ہوتی ہیں۔ 6 گھنٹے کی طویل تھکن کے بعد سائیکولوجیکل اعتبار سے آدمی وومٹ کرتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا، اگلتا ہے، نگلتا نہیں ہے، بات کو پش کرتا ہے، بات کو ابزارو نہیں کرتا۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ یہ تو آپ کا غیر معمولی دینی جذبہ ہے۔ اتنی طویل نشست کے بعد پھر بھی آپ توجہ اور دھیان سے بیٹھے ہیں۔ دعا کریں آنے والا سال اگر میرا مقدر ہو تو اللہ کے یہ دعا قبول ہو جائے کہ تازہ مجمع مجھے مل سکے، کیونکہ تازہ مجمع کو بات کہنا یہ نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ 6 گھنٹے سے مسلسل علماء اور خطباء اپنے اپنے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، اسی بات سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور خوشخبری یہ ہے کہ میری بات کا دوران یہ 25 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ابن تیمیہ کی ایک بات پہلے کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں دینی مجالس میں اگر موت کا ذکر نہ ہو تو اعمال کے بیج وجود کے اوپر بارآور نہیں ہوتے۔ جس طرح کاشتکار زمین کو ہموار کرتا ہے، رگوں کو تر کرتا ہے، شریانوں کو نازک کرتا ہے، ڈھیلوں کو ہموار کرتا ہے، گہرے حل چلاتا ہے، پھر بیج بکھیرتا ہے، قدرت مہربان ہوتی ہے، مشقت پہ ترس کھاتی ہے اور بنجر زمینوں سے سونا اگاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی زمین پہ حل چلانے والی بات کا نام موت کے تذکرے ہے۔ ایک آدمی نے مرنا ہی نہیں تو اس نے مرنے کے بعد والے اعمال کیوں کر لینے ہیں؟ فار ایگزامپل میں نے یو کے آنا ہی نہیں تو ویزا کیا اور ٹکٹ کیا، تیاری کیا اور معلومات کیا، موسم کی باتیں کیا، یہ تو تبھی باتیں پوچھی جائیں گی جب میں یو کے جانا چاہتا ہوں۔ میں مرنا ہی نہیں چاہتا، میرے ذہن کی ڈائری میں موت کا کوئی ورق ہی نہیں ہے۔ تمام مخلوقات میں واحد انسان ہے جو منصوبہ بناتے ہیں۔ دنیا کی کوئی مخلوقات منصوبہ نہیں بناتی، منصوبہ بنانے کی حص صرف انسان میں ہوتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اتنا بڑا آرکیٹیکٹ اپنے دماغ کی ڈائری پہ ہر منصوبہ لکھتا ہے ما سوائے موت کے۔ اگر ہمارے دماغ کی ڈائری کا آکس لینا ممکن ہو جائے تو 20 پروگرام فیڈ ہوں گے، لیکن اس پہ اگر نہیں ہوگا تو موت نہیں ہوگا۔ اس لیے جس آدمی نے مرنا نہیں ہے اس کے لیے نماز کیا اور روزہ کیا، صدقہ کیا اور خیرات کیا، یہ تو ساری چیزیں مرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور جس آدمی نے جینا ہے اور بھرپور جینا ہے تو یقیناً یہ چیزیں تو اس کے لیے بارآور نہیں ہیں۔ اس لیے ابن تیمیہ جیسے بالغ نظر انسان نے لکھا کہ دین کی باتوں کی تخم ریزی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ موت کے تذکرے کیا ہو۔ مرنے والے دین کو لیا کرتے ہیں، عقل معاش دینی احکام کو نہیں لیتی، عقل معاد دینی احکام کو لیا کرتی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے، دنیا بھر کے 8 ارب انسانوں کی پھیلی ہوئی 16 ارب آنکھوں کے اندر ایک مرنے والے انسان کی آنکھوں میں اتری ہوئی حسرت تقسیم کر دی جائے، کعبہ کے رب کی قسم کسی آنکھ میں جگنو چمکتا دکھائی نہ دے۔ ایک انسان جب موت کی تاریک سرنگ کی طرف تیزی سے چلنے لگتا ہے، اس کے وجود پہ ٹوٹ پھوٹ کا عالم آتا ہے، حاضر غائب ہوتا ہے، غائب حاضر ہوتا ہے، وائپر گر جاتے ہیں، خون ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، وجود مزمحل ہو جاتا ہے، پھیلے ہوئے نقشے گم ہو جاتے ہیں، گم نقشے کھل جاتے ہیں، اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ بند گلی میں داخل ہونے کا وقت آ گیا۔ اس یقین کے بعد جو اس کی آنکھوں میں حسرت اترتی ہے، اگر وہ پاسبل ہو کہ ہم اس حسرت کو تقسیم کر کے چمکتی ہوئی 16 ارب آنکھوں میں ڈال دیں تو کسی آنکھ کے اندر خوشی کا ایک جگنو چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ تو موت کا وقت آتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کوئی ڈیزائر، کوئی تمنا، کوئی خواہش؟ تو قرآن مجید ان خواہشات کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی خواہش یہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، کوئی صورت ہے کہ آئی ہوئی موت دور ہو جائے، جو گلے کے گھنگرو بجنا شروع ہو گئے، پنڈلیاں ٹکرانا شروع ہو گئی، آنکھوں کے وائپر گر گئے، خون ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا،
وجود مزمل ہونا شروع ہو گیا، انگڑائیاں آنے لگ گئی ہیں، بے بسیاں آنے لگ گئی ہیں، ہول ناکیاں اندر جنم لینے لگی ہیں۔ کوئی ہے طریقہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، قریب آئی ہوئی موت تھوڑی سی دور ہو جائے؟ آنے والے فرشتے پوچھتے ہیں کتنی دور کرنا چاہتے ہیں، کتنی دور چاہتے ہیں؟ تو مرنے والا بے بسی کے اندر ڈوب کے کہتا ہے ایک دن، اونلی ون ڈے، ایک دن۔ پوچھنے والے کہتے ہیں ایک دن لے کے کیا کرو گے؟ قرآن مجید میں آتا ہے، وہ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ابن عباس کہتے ہیں زکوٰۃ دوں گا، ابن مسعود کہتے ہیں صدقہ دوں گا، اور دوسرا کام یہ کہتا ہے کہ میں صالحین کی صحبت اختیار کروں گا۔ انسان پانی سے بنا ہے، پانی کو جس چیز میں ڈال دیا جائے ویسے ہی بن جاتا ہے۔ پانی کو آپ کپ میں ڈالیں، گلاس میں ڈالیں، پلیٹ میں ڈالیں، جوں پانی کو جس چیز میں ڈالتے چلے جائیں پانی کا مزاج ہے ویسے ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ آدمی کی مینوفیکچرنگ اور بنا چونکہ پانی سے ہے، لہٰذا اس کو جو کمپنی دیتے چلے جائیں ویسے ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی بنائے تخلیق کی مجبوری ہے، اور آدمی کو تمام گناہوں پہ آمادہ مال کی محبت کرتی ہے، اس لیے اس وقت دانش عروج پہ ہوتی ہے، موت کے وقت دانش عروج پہ ہوتی ہے، اس لیے وہ دانش کے بھرے جملے کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ، خیرات کروں گا تاکہ بڑی ہوئی موت کی محبت ختم ہو جائے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پارسا لوگوں کی کمپنی اختیار کروں گا۔ اس کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ ایک دن۔ وہ فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اس کو زندگی کی بلوغت کے بعد کتنے دن دیے تھے؟ آنے واحد میں کیلکولیشن ہوتی ہے 9312 دن، مور اور لیس۔ فار ایگزامپل میں یہ بات کون کر 15325 دن وغیرہ۔ وہ اس کو ڈیٹا دکھا کے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو ان کاموں کے لیے بلوغت کے بعد شعور کے عالم میں، ایمان کے حالت میں، پاگل پن میں نہیں، دیوانگی میں نہیں، معذوری میں نہیں، تمہارے عقل و فہم و دانش کے سارے چراغ جلتے تھے، ہم نے آپ کو اتنے دن دیے تھے۔ جب اتنے دنوں میں یہ کام نہیں کر سکو گے، پاگل ایک دن میں کیا کر لو گے؟ جب وہاں سے انکار ہوتا ہے تو پھر یہ بے بسی سے کہتا ہے اچھا ایک ساتھ ہی دے دو۔ غالباً پچھلے سال میں نے یہ بات عرض کی تھی، اگر کی تھی تو تکرار سے معافی، چونکہ یہاں کا مجمع تکرار میں خوف محسوس کرتے ہیں، اور اگر نہیں کی تھی تو چلو اچھا ہے، میرے لیے یہ اچھا سائن ہو جائے گا۔ پاکستان میں چیچا وطنی کے ایک نوجوان کو پھانسی دی جانے لگی تو اس کو پتہ چلا میں اس کے گاؤں میں آیا ہوں۔ اس نے بھائی کو فون کیا کہ پتہ چلا ہے پروفیسر صاحب ہے، کہاں؟ تو ان سے کہیے گا میرے لیے دعا کرنا۔ تو تختہ دار کی خاموش وادیوں کی طرف جانے والے کے لبوں کی اور دلوں کی دعا ایک ہی ہوتی ہے، حیات نو کی خواہش، اور تو کچھ نہیں ہوتا، زندگی۔ تو اس کے بھائی نے کہا بھائی آہنی سلاخوں کے پیچھے دعا کے لیے ملتمس ہے۔ میں نے کہا اچھا کر دوں گا۔ اس نے کہا آپ نے دعا کا تو پوچھا ہی نہیں۔ میں نے کہا اس بات میں دوسری رائے کیا ہے کہ وہ صلح کی خواہش کر رہا ہوگا، دیت کی خواہش کر رہا ہوگا، صدر پاکستان سے معافی کا قاصدار ہوگا، زندگی کی تمنا۔ کہنے کہ نہیں وہ یہ نہیں کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں پھانسی لگانے کا وقت صبح کاذب کا ہوتا ہے، اور اس نے جیل کی انتظامیہ کو درخواست کی ہے کہ مہربانی کرو مجھے صبح کاذب کی بجائے فجر کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، میں ایک اور نماز کا پھول لے کر اللہ کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ تمنا کرتے، اس کو موت کی نہیں، ایک مزید نماز کو اعمال میں سجانے کی تمنا ہے۔ مرنے والا بے بسی سے کہتا ہے اچھا کیا چاہتے ہو؟ کہ ایک ساتھ، علماء نے لکھا 24 منٹ مور اور لیس، ایک ساتھ۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے ایک ساتھ میں کیا کرو گے؟ پھر پلٹ کے کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ، خیرات کروں گا، صدقات کروں گا۔ خیرات صدقات کے لیے امیر ہونا شرط نہیں، جو ہے میں بھی شور کہ میں چندے کے لیے نہیں جا رہا، چونکہ مجھے کچھ پیشانیوں پہ تعجب لگ رہا ہے، میں چندے کی طرف نہیں جا رہا، میری بات کو دین کی خاطر سنیے گا، کیونکہ وہ ایک تازہ سانے ہوا، لہٰذا آپ اس کی طرف نہ چلے جائیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں۔ تو فَأَصَّدَّقَ سے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کھرا پتی ہو، آدمی کی جو انکم ہے اسی میں سے جتنا دے سکے غریب، یتیم، مسکین کو، تاکہ دنیا کی محبت کا گہرا رنگ اس کی روح پہ چڑھ کے روح کو پلوٹ نہ کر دے۔
اچھا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ 5 سالوں کی صحبت. تو کہتے افسوس آپ کو ہم نے اتنی ساعتیں عطا کی تھیں، وہ زندگی کے ماہ و سال کو ساعتوں میں کنورٹ کر کے وہ بتا دیتے ہیں وہ ساعتیں اتنی دی تھی، سوری ہم نہیں دے سکتے. لا یستغفرون ولا یستغفرون. اس کائنات میں ایک ہی شخص سے پوچھا گیا ہے کہ اگر مزید زندہ رہنا چاہتے ہو تو بسم اللہ، ورنہ آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جنم لینے والا ہر شخص آسمان کے لگے بندے نظام کے حوالے سے مجبور ہے. جب وہ گھڑی آ جاتی ہیں تو گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ 6 جون 12 ربیع الاول کو چاشت کے وقت مدینہ منورہ میں امی عائشہ کے حجرے میں سونے والے ایک ذاتی شخص سے پوچھا گیا. جبریل آئے ہیں کہ نہیں اللہ کے محبوب عزرائیل کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو آ جاؤ. یہ اعزاز بنی نوع انسان میں کسی کو نصیب نہیں. اگر اجازت ہو تو آ جاؤ. آپ نے سنت الہی پہ غور کرتے ہوئے فرمایا عزرائیل کو آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. جبریل نے کہا ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی بارگاہ کا تقدس اور احترام ہے کہ وہ آپ سے پوچھے بغیر نہیں آ سکتے. اس پر پھر جبریل نے پوچھا کیوں؟ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس پر جبریل علیہ السلام نے 63 برس قبل کے ایک واقعے کی طرف نشاندہی کی. میں نے وہ کتاب میں پڑھا تھا، اس کی اتھینٹسٹی کا مجھے علم نہیں ہے، اس لیے علماء سے پیشگی معذرت کر رہا ہوں کہ 571 عیسوی یکم جیٹھ 22 اپریل 628 بکرمی سوموار کی صبح مکہ مکرمہ پاکستانی وقت 4:20 پر بیت البیضا میں سیدہ آمنہ کے ہاں جس ذات اقدس کا میلاد ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ مسکرائے، سمائل پاس کریں، ورنہ دنیا میں ہر شخص پیدا ہونے کے بعد روتا ہے. واحد آپ کی ذات اقدس ہے جنہوں نے پیدا ہونے کے بعد سمائل پاس کی، در و دیوار منور ہوئے. اس پہ جبریل نے کہا تھا اللہ کے محبوب ہر پیدا ہونے والے ذی روح کی پہلی ملاقات ولادت کی اولین ساعتوں میں اسرائیل سے ہوتی ہے، لیکن آپ کی ولادت کے بعد پہلی ملاقات میں نے آپ سے کی تھی. آپ نے اس کی وجہ پوچھی تھی تو جواب میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا اللہ نے آپ کی پیشانی پہ وفات کا وقت نہیں لکھا. آپ نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ جبریل علیہ السلام نے ایک بات کی تھی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا مفہوم یہ تھا اللہ کی غیرت اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ میرا محبوب میرے علاوہ کسی کا پابند ہو کے کیوں جیے. اگر آپ کی پیشانی پر ماہ و سال کا تعین ہو جاتا تو یقیناً آپ لگے بندے شیڈول کے حوالے سے اسرائیل کے سسٹم کے پابند ہو جاتے. اللہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میرا محبوب میرے علاوہ کسی کا پابند ہو کے جیے. اس کائنات میں یہ اعزاز صرف آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا. پھر آنے والا کہتا ہے کوئی اور کرنے کی اس کو ساتھ بھی نہیں دی جا سکتی. پھر بے بسیاں وجود پہ طاری ہوتی ہیں، طاری کاریں کھل جاتی ہیں، جسم ٹوٹنے لگتا ہے، اداسی نشیمن ڈال دیتی ہے، وجود بکھراؤ کے زد میں ہوتا ہے، چل چلاؤ کا وقت آ جاتا ہے، چراغ کی لو ٹوٹنے لگتی ہے، پتنگ کو پیچھا پڑنے لگتا ہے، آدمی کے اوپر موت کے گہرے سفر طے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے میں پھر وہ 4 فرشتے پھر اوپر سے نیچے آتے ہیں، 2 فرشتے پھر آ جاتے ہیں. جب یہ آتے ہیں تو اس مرنے والے کی آنکھوں میں چمک آتی ہے کہ میں بھی جانے والوں سے جو میں نے ایک التجا کی تھی آسمان کی بارگاہ میں، اس التجا پہ کوئی فیصلہ بدل دیا گیا. تو وہ فرشتے 2 نیچے آتے ہیں اور آنے والے مرنے والے کے وجود کے ایک ایک جوائنٹ کو سونگنے لگتے ہیں، ایک ایک جوڑ کو، آنکھ، ناک، کان، وجود جتنے بھی جسم کے جوڑ ہوتے ہیں اس کو سمیت کرنے لگتے ہیں. مرنے والا اپنے وجود پہ ہونے والی واردات کو بے بسی سے دیکھتا ہے اور پھر پوچھتا ہے آنے والوں سے یہ کیا کر رہے؟ وہ کہتے ہیں کیپ سائلنٹ، ہماری زبان میں خاموش رہو. پاؤں کے ناخن سے سر کی چوٹی تک تمام جسم کے جوڑ جب سونگے جا چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ آنے والے دونوں فرشتے ایک دوسرے سے آنکھوں میں کچھ بات کرتے ہیں. تو یہ مرنے والا بے بسی سے کہتا ہے میرے وجود کا تفصیلی ایگزامن کرنے والوں مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، آخر سب کچھ وارداتوں کا مجموعہ تو میں ہی ہوں، مجھے بھی تو شریک پر. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جوڑ کو سونگ رہے تھے کہ اس میں خوشبوئیں ہیں یا بدبوئیں ہیں. آدمی عمر پر جو بولتا ہے، جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو سیتا ہے، جو لیتا ہے، جو دیتا ہے، جو کرتا ہے، ہر عمل کی یا خوشبو ہوتی ہے یا بدبو ہوتی ہے.
جھوٹ اور سچ. جھوٹ بدبو رکھتا ہے، سچ خوشبو رکھتا ہے، قرآن خوشبو رکھتا ہے، موسیقی بدبو رکھتی ہے، جمہوریت بدبو رکھتی ہے، خلافت خوشبو رکھتی ہے، سنت خوشبو رکھتی ہے، بدعت بدبو رکھتی ہے، حق خوشبو رکھتا ہے، باطل بدبو رکھتا ہے، عاجزی خوشبو رکھتی ہے، تکبر بدبو رکھتی ہے، ایثار خوشبو رکھتی ہے، خود غرضی بدبو رکھتی ہے، اور سخاوت خوشبو رکھتی ہے، کنجوسی بدبو رکھتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ بھنگ اور گلاب ایک جیسے ہیں؟ کیسے ممکن ہے موتیا اور تمباکو ایک جیسے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ قرآن اور موسیقی کے ایک ہی قسم کے اندر سے وجود سے تاثرات اٹھیں؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ مانوی بیج جسم کے اعضاء کے اوپر بکھیرے جاتے ہیں، موت کے وقت یہ پھل پھول لاتے ہیں، آنے والوں کو خوشبو لگ جاتی ہے. جس طرح زمین پہ اگنے والی جڑی بوٹیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھنگ ہے، یہ خوشبو ہے، بدبو ہے، اور یہ موتی ہے، اس طرح آسمان کے نورانی مخلوق کو حیا اور بے حیا دونوں آنکھوں سے پتہ چل جایا کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کی آنکھوں کو، کان کو، ناک کو دیکھ رہے تھے، اس میں خوشبو ہے، یہ بدبو ہے. تو وہ کہتے ہیں کیسا پایا؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ آسمان کی بارگاہ میں ہوگا، ہم آپ کے پیپر جمع کرا دیں گے، مارکنگ ہوگی، رزلٹ آ جائے گا. اس وقت بے بسیاں عروج پہ ہو جاتی ہیں، لولا اخرتنی الی اجل. یہ جو تھیوری میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، چند دنوں کے بعد ہم اس پریکٹیکل سے گزریں گے. یہ قول ہے، چند دنوں کے بعد فعل ہوگا. یہ قرآن کی آیات ہیں، چند دنوں کے بعد واردات بن جائیں گی. یہ جگ بیتی ہے، چند دنوں کے بعد آپ بیتی بن جائے گی، اور اس وقت ہم بھی کہہ رہے ہوں گے. لیکن ہم ان میں سے کیا کہنا چاہیں؟ قرآن پہ احسان کے آنے والے لمحات کی میں تفصیلی خبر دے کے کہتا ہے ان لوگوں میں نہ بنو جو حسرت سے کہتے ہیں تھوڑا سا وقت دے دو تاکہ ہم نیکی کر لیں. وہ بے بسی سے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر وہ دفتر لپیٹے جاتے ہیں، آسمان پہ چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آسمان کے دروازے کھولتے ہیں اور 4 فرشتے پھر نیچے آ جاتے ہیں. اس کو مغیبات کی باتیں کہتے ہیں. ایمان مغیبات پہ ایمان لانے کا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ مغیبات کو ماننا. انسین تھنگس، وہ چیزیں جو 5 سینسز میں نہ آئیں، نہ چکھ کر، نہ چھو کر، نہ دیکھ کر، ان باتوں کو جو حواس خمسہ میں نہ آئیں اور گنبد خضرا کے مکین کی ذات پر اعتبار کر کے اس کو مان لیا جائے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. ایمان مغیبات کی باتوں سے جلا پاتا ہے، نشو نما پاتا ہے. تحقیق کا نام ایمان نہیں ہے، ریسرچ کا نام ایمان نہیں ہے. بن دیکھے کسی ذات کی بات پر اعتبار کر کے اپنے عقل و فہم کے چراغ بجھا دینا اور نبوت کی بات پہ اعتبار کر لینا، اسی کو ایمان کہتے ہیں. ایمان ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی. آنکھ نغمے لیتے ہیں، کان نغمے لیتا ہے، آنکھیں رنگ لیتی ہیں، ناک خوشبو لیتا ہے، دماغ مسکراہٹ لیتی ہے، اور رواں رواں چمنستان بن جاتا ہے، نخلستان بن جاتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا. روح پرواز کرتی ہے، عالم بالا میں استقبال ہوتا ہے. پاک روح جو پاک جسم میں تھی، بسم اللہ خوشبوؤں سے آباد رکھا، اور خوشبوؤں کے نگری میں آ گئے. میں اور آپ بیسیکلی دنیا میں خوشبوؤں کو اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے. ایک حادثہ ہوا جس کے بعد ہمارا رخ پیسے کی طرف، پاؤنڈ کی طرف، ڈالر کی طرف، یورو کی طرف، مکان کی طرف، گاڑی کی طرف، یا بے جان مشینوں سے ڈھل کے آنے والی مشینروں کی طرف پھر گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ اپنے وجود میں مرنے سے قبل کچھ خوشبوئیں کاشت کر لیں. اللہ جزائے خیر دے کر صاحب کو میں حیران ہوتا ہوں. پیرانہ سالی اور علالت اور مصروفیت اور مشاغل اور بے پناہ غم دنیا، غم جانا، غم حالات شکیل، کیا کہوں کتنی بلائیں ہیں میری جان کے ساتھ. توڑ دینے والی بیماری، ڈھلتی عمر، بے پناہ مشاغل، نامساعد حالات، قرضوں میں جکڑا ہوا. یہ جنون پسند شخص ہر سال سیرت کو منعقد کر کے ہمارے وجود میں خوشبوؤں کو کاشت کرنے کا اہتمام کر دیا کرتا ہے. ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو دیے ہیں انداز خسروانہ. اللہ ان کو خوش رکھے کہ برمنگھم کی فضا میں، لندن کی فضا میں، UK کی فضا میں نبی رحمت کے چراغ کو جلانا، جبکہ ہوائیں بھی مخالف ہوں، اپنے بھی مخالف ہوں، گرد و پیش، اور اس کے باوجود جسم جب بیماریوں کی زد میں ہو، عمر جب آخری حصے کی طرف جا رہی ہو، وجود جب ٹوٹ رہا ہو، اور مشاغل جب بے شمار ہوں، اتنے عوارض کے باوس سیرت کا چراغ جلا کے بیٹھنا، اس کو آسمان کی بارگاہ میں قبولیت کے علاوہ کوئی نام دیا نہیں جا سکتا. آخری بات میری یہ ہے کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ اپنے وجود میں کچھ خوشبوؤں کو کلٹیویٹ کریں. تو سوال یہ ہے کہ خوشبوئیں کہاں سے لیں؟ خوشبوؤں کے لیے گنبد خضرا کے نورانی وجود اقدس کی طرف خیرات لینی پڑے گی. اس کائنات میں خوشبوؤں کے حسین سنگم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جن کا دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، نیند، بیداری، غصہ، امن، پیار، سفر، ازل، حتیٰ کہ جن کا پیشاب مبارک بھی خوشبو ہے، جن کا پسینہ مبارک بھی خوشبو ہے، جن کا نیند کے عالم میں وضو نہیں ٹوٹتا، جنہوں نے مذاق میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے کبھی انگڑائی نہیں لی، جنہوں نے کبھی جمائی نہیں لی، اور جنہیں کبھی نائٹ فال نہیں ہوا، جن کے وجود اقدس پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، جن کے وجود اقدس کے اندر ہر وقت آسمان کی وحی کا ابر کرم برس کر مزید نورانی کرتا رہتا ہے۔ دنیا میں اس وقت کسی شخص کے پاس خوشبوؤں کا نگری اور جزیرہ نہیں ہے۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ میرے اور آپ کے پاس پاکیزہ، معطر، طیب، طاہر، کوثر و تسنیم سے دھلا ہوا، رطب و یابس سے پاک آسمان کی کڑی نگرانی میں محفوظ خوشبوؤں کا جزیرہ ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی کی مجالس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ جذبے بھی لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خوشبوئیں بھی لیں۔ آپ تشریف لیں، ایک خوشبو میں عرض کر دیتا ہوں، بقیہ خوشبوئیں آپ لینے کی کوشش کیجیے گا۔ 6 جون 12 ربیع الاول کو چاشت کے وقت مدینہ منورہ میں امی عائشہ کی گود میں جب آپ مسواک کر رہے ہیں، اس وقت ایک خوشبو دی ہے۔ وہ خوشبو دراصل تمام خوشبوؤں کا مجموعہ ہے، بلا مثال بلا تشبیہ۔ جس طرح 50 کے پاؤنڈ کے اندر سارے چھوٹے چھوٹے نوٹ ضم ہوتے ہیں، نبوت کے وصال کی آخری گھڑیوں میں نکلنے والی امت کے لیے خوشبو کے اندر قسم زمین آسمان کے خالق کی 23 برس کی پاکیزہ تعلیمات کی ساری خوشبوئیں آ گئی۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی کے کندھوں پہ گلے میں آپ نے اپنے نبوت والے نورانی بازو ہمارے کیے، ہلکا سا جرک دے کر ان کے دائیں کان کو اپنے نورانی لبوں کے قریب کیا اور ایک خوشبو منتقل کی۔ اللہ جزائے خیر دے محدثین کو، جنہوں نے صدیوں کے اندر اس خوشبو کو پہرا دے کر کانٹ چھانٹ کر کے تراش کر کے صدیوں کے بعد وہ خوشبو آج میں برمنگم میں جامع مسجد علی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، تاکہ میں اور آپ بھی کچھ خوشبوؤں کا کاروبار کریں۔ بقیہ کاروبار محفوظ مبارک ہوں، لیکن وہ نزع سے پہلے سارے چھن جایا کرتے ہیں، لیکن یہ خوشبوئیں ساتھ جاتی ہیں۔ وہ خوشبو جو آخری تھی، امام بخاری نے اس کو نقل کیا اور اس کے بعد ہم تک پہنچی ہے، وہ خوشبو یہ تھی، الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ نماز کا اہتمام کرنا، یہ تمام خوشبوؤں کی جامع خوشبو۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ 1996 میں غالباً پہلے دفعہ میں بیت اللہ میں گیا، عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے میں نے طواف شروع کیا۔ ہارڈلی 1 چکر میں نے کیا تھا، 6 چکر باقی تھے، تو مسجد حرام کے میناروں سے مشک بو فضا صحن حرم میں اتری، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ عمر بھر کی پیاسی روحیں جو بغیر دیکھے بیت اللہ کی طرف جبین کو جھکا کر عالم تصور میں روح کے اندر رس کشید کرتی ہیں، جب بیت اللہ کے سامنے وہ روح موجود تھی، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عقیدت کہتی تھی کہ آج نماز کو وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے۔ عمر بھر بغیر دیکھے بیت اللہ کے حضور سجدہ کر کے، بیچ میں پہاڑ پینڈے لیکن عالم تصور میں اپنے گاؤں کی کچی سادہ معصوم مسجد کی ٹوٹی صف کے اوپر زور کے وقت سر جھکا کر عالم تصور میں بیچ کے جغرافی فاصلوں کو طے کر کے گنبد بیت اللہ کو تصور میں لانے والا انسان جب سامنے بیت اللہ جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہو اور اس کو کہا جائے کہ بیت اللہ کے طواف چھوڑ دو، تو عقیدت کے سارے آپ گینے چور چور ہو جاتے ہیں۔ کس بیم اور جا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، ایک سمت شریعت ہوتی ہے، ایک سمت عقیدت ہوتی ہے۔ میں نے ایک چکر مکمل کیا تو آ کے انہوں نے طواف بند کروا دیا۔ طبیعت پہ بوجھ گزرا، چونکہ ہم عقیدت کی سرزمین کے لوگ ہیں اور عقیدت والے لوگ جلدی ناراض بھی ہوتے ہیں، جلدی راضی بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم عقیدت کی سرزمین کے لوگ ہیں، تو میرے اوپر بڑا بوجھ آیا کہ یہ کیا ہوا۔ ایک طواف کر رہا تھا، 6 باقی تھے، تو مجھے کہنے والے نے کہا تمہیں پتہ نہیں مسجد حرام کے 8 میناروں سے ایک نورانی پیغام بیت اللہ کے مطاف میں اترا ہے۔ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کہنے کی وہ آواز ہے یہ حی علی الصلاۃ۔ تو میرے وجود کے اندر اور پاؤں جسم کے اندر ایک نیلے رنگ کی بجلی کوندی۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا نماز کی اوور ڈیو امپورٹنس کا، کہ قدرت جس نماز کی خاطر بیت اللہ کا طواف بند کروا دیتی ہے، یہ ایک سائلنٹ میسج ہے برمنگم والوں کے لیے کہ تمہارا بزنس جتنا بھی پاکیزہ ہو، کم از کم طواف کے برابر تو نہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔